أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. حضرات یہ صورت ہے التین. قرآن میں اس کا نمبر ہے 95. اس میں کل 8 آیات ہیں اور اس کا مرکزی مضمون آخرت پہ جزا و سزا ہے. پہلے انسان کی حیثیت کو متعین کیا گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کس حیثیت پہ اس کائنات میں پیدا کیا ہے. پھر اس حیثیت کے لحاظ سے بتایا گیا کہ اسے ایک دن اپنے اعمال کا حساب دینا، کیونکہ اللہ جو اس کائنات کا حاکم ہے، اصلی حاکم، حقیقی حاکم، اعلیٰ اور برتر حاکم، اس کی حاکمیت کا تقاضا یہ ہے وہ انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے. پہلی آیت ہے والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تین اور زیتون دو درخت ہیں جو فلسطین کے علاقے میں اور شام کے علاقے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور عرب میں یہ ہوتا ہے کہ جو پودا کسی جگہ خاص طور پر پایا جائے اور کثرت سے پایا جائے اس جگہ کو بھی اس پودے کا نام دے دیتے ہیں. تو گویا تین اور زیتون کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں یہ پودے ہوتے ہیں، تین اور زیتون، فلسطین اور شام کا علاقہ، وہ گواہی دے رہا ہے. قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے. وطور سینین، اور طور سینین بھی گواہی دے رہا ہے، اس کی قسم. سینین اور سینا ایک وادی کے نام ہے، وادی سینا اور وادی سینین. طور اس کے اندر پہاڑ ہے، تو وادی سینین پہاڑ طور کی قسم. وادی سینین کا پہاڑ طور بھی گواہی دے رہا ہے. وہذا البلد الامین، اور اس بامن شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی قسم. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ 3 آیتوں میں قسمیں 4 کھائی ہیں. 3 کی اور زیتون کی قسم 2، تیسری طور سینین کی اور چوتھی البلد الامین کی. تو یہ قسم کا مطلب ہے کہ یہ جگہیں گواہی دے رہی ہیں اس بات کی جس کا ذکر آگے ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جواب قسم ہے، یعنی جس پر قسمیں کھائی گئی وہ یہ ہے لقد، البتہ یقیناً، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم، سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا ہے. تقویم ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا، سیدھا کرنا، اور کسی خاص مقصد کے لیے کسی چیز کو موضوع بنانا بھی ہوتا ہے. تو یہاں تقویم سے بڑا ساخت ہے، بناوٹ ہے. تو ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا. یہ دعویٰ ہے جس پر اوپر دلیلیں ہیں 4. یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا. یہ ساخت ظاہری بھی ہے، یعنی جسمانی بھی ہے، اور باطنی بھی ہے، یعنی اس کی روحانی ساخت، روحانی لحاظ سے بھی بہت اچھی اس کی ساخت ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت اچھی اس کی ساخت ہے، تمام حیوانوں سے بالکل الگ.
اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیت رکھی ہیں، مادی صلاحیتیں بھی دی ہیں اور روحانی صلاحیتیں بھی اس کے اندر دی ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس پر تین اور زیتون گواہی دے رہے ہیں، طور سینین گواہی دے رہا ہے، اور یہ بلد امین شہر مکہ گواہی دے رہا ہے۔ تین اور زیتون میں کافی نبی پیدا ہوئے ہیں فلسطین اور شام کی سرزمین کے اندر، بنی اسرائیل کے، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے، فلسطین کے علاقے سے۔ تو یہ جہاں گواہی دے رہی ہے ان انسانوں کی وجہ سے کہ ان انسانوں کو دیکھو جس کے اندر اللہ نے جن کی تخلیق کی وہ کتنے عظیم الشان انسان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور باقی اس میں جو نبی پیدا ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان کے والد داؤد علیہ السلام ہے۔ تو یہ سارے انبیاء اکرام اور برگزیدہ انسان جو اس سرزمین میں پیدا ہوئے، وہ گواہی دیتے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کتنی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، کتنی اچھی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ بطور سینین اور وادی سینا کے پہاڑ طور بھی گواہی دے رہا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سے باتیں کرنے کی جگہ ہے، مقام ہے۔ جب حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر اس وادی سینا میں آئے تو طور پہاڑ پر انہوں نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک عظیم الشان نبی ہے، ان کی شخصیت بھی گواہی دے رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اعلیٰ سانچے کے اندر بنایا ہے، کتنی صلاحیتوں کے ساتھ اس نے دنیا میں سے بھیجا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ بامن شہر، پرامن شہر یعنی شہر مکہ، یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے اندر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں وہ پیدا ہوئے، 53 سال یہاں رہے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہ جگہ ہے، حضرت اسماعیل کی تو رہائش تھی، وہ بھی یہیں پلے بڑے اور نبوت کا فریضہ انہوں نے یہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں کبھی کبھی آتے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی مدد سے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ، جو دنیا میں سب سے پہلا اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا۔ تو یہ جگہیں تین اور زیتون کی جو شام میں ہیں، جہاں شام کی جگہ ہیں جہاں یہ درخت پیدا ہوتے ہیں، طور سینین وادی سینا بھی گواہی دے گے اس کا، جب یہ طور، یہ مکہ گواہی دے رہا ہے اس چیز کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ضرور ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا۔ یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اشرف المخلوق ہے، اپنی ساخت کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، حیثیت مجموعی۔ لیکن پھر آگے اللہ نے بتایا کہ بعض ایسے انسان بھی ہیں جو اپنی ان صلاحیتوں کو ضائع کر کے سب سے پست جگہ تک پہنچ جاتے ہیں، سب سے پست مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو رد کر دیا، لوٹا دیا، اس کو پلٹ دیا، اس کو پھینک دیا ہم نے اسفل سافلین، اسفل سب سے نچلی جگہ، سب سے نچلا درجہ، اور سافل ہوتا ہے نچلی پست جگہ، نچلی جگہ، سافل، سافل کی جمع ہے سافلون۔ پست، پستی میں رہنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ پست درجے میں ہم نے اس کو
دھکیل دیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی قدر نہیں کی۔ اصل سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلی حالت سافلین، بستی میں پڑھنے والے، بستی میں پڑھنے والوں میں سب سے پست درجے میں ہم نے انسان کو دھکیل دیا۔ جلال نے لکھا سارے نہیں، ان میں سے کچھ جنہوں نے اپنے مرتبے کی قدر نہیں کی، اللہ نے جس مرتبے پر ان کو فائز کیا کہ انسان کو جو رتبہ دیا اور جس اعلیٰ درجے کی اس کی ساخت بنائی، اس سے وہ باہر نکل گئے، اس کی حدود کی پاسداری نہیں کی اور اپنے دشمن شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے پھینک دیا۔ اللہ کے قانون کے تحت کیونکہ ایسا ہوا، اس لیے اللہ نے اپنی طرف فیل کی نسبت کی ہے کہ ہم نے پھینک دیا، حالانکہ اس کا اپنا قصور تھا۔ اللہ نے تو اس کو اچھی ساخت وغیرہ کیا تھا، خود اپنے برے اعمال کی وجہ سے پستی والوں میں سے سب سے پست حالت کے اندر وہ پہنچ گیا۔ تو چونکہ اللہ کے اس قانون کے تحت ایسا ہوا تھا، اس لیے اللہ نے اپنی طرف اس فعل کی نسبت کی کہ ہم نے اس کو پھینک دیا، ہم نے اس کو رد کر دیا، اس کو پلٹا دیا۔ سب سے نچلی حالت میں سافلین، پست حالتوں والوں میں سے سب سے نچلی حالت کے اندر، پست درجے کے لوگوں میں سے سب سے نچلی حالت کے اندر ہم نے اس کو پھینک دیا۔ تو اب جو انسان یہ اللہ تعالیٰ نے ساخت کی ہے اور اس کو جو رتبہ دیا تھا، بعض انسانوں نے تو اس کی قدر کی، اس کے مطابق اپنے آپ کو قائم رکھا، اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت فراہم کیا، جن میں انبیاء اکرام سب سے اول درجے میں ہیں، پھر ان کے پیروکار بھی۔ لیکن بعض دوسرے لوگ جنہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں پہچانا اور اپنی سفلی خواہشات کے غلام بن گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے تحت پسترین سطح کے اندر گرا دیا، پسترین درجے کے اندر ان کو گرا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، بس ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر۔ تو یہ استثناء ہے انسانوں میں سے، جن سے اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس درجے میں چلی گئی جو سب سے پست درجہ ہے، پست درجوں میں سے بھی سب سے پسترین درجہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے محفوظ بھی رہے اس نچلے درجے میں گرنے سے۔ انہوں نے اپنے مرتبے اور مقام کو قائم رکھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس کا لحاظ کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے۔ ایمان یہاں کامل مفہوم میں، یعنی کامل ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، انبیاء اکرام پر، آخرت پر، فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر۔ یہ 5 اجزائے ایمان ہے، پوری طرح صحیح طریقے سے ان پر ایمان ہے، دل میں جگہ دی، ان کو سچا سمجھا اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، وہ عمل جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، وہ اچھے عمل ہوتے ہیں۔ ان میں صلاحیت ہوتی ہے زندگی کو پروان چڑھانے کی، ان میں صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی۔ ان اعمال سے زمین میں فساد ختم ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے، اچھے عمل انہوں نے کیے، اللہ کی رضا کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر جو نہیں ہے، ممنون میں نے کٹنے والا، منن کاٹنا بھی ہوتا ہے، ممنون نہ ختم ہونے والا، نہ کٹنے والا، نہ ختم ہونے والا ان کے لیے اجر ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر اتنے عمل نہیں کر سکتا جس قدر وہ جوانی میں کر سکتا تھا، اس کی صلاحیتیں کھپ جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اسے اجر دیتا ہے اسی طرح جس طرح وہ دنیا جوانی کے اندر کام کرتا رہا، اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اجر دیتا ہے۔
اور وہ اگر اچھے کام کر کے گیا ہے تو اس کا اجر بعد میں بھی جاری رہتا ہے. جس طرح اس کی نیک اولاد ہے، جس میں آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کے عملوں کا سلسلہ جو ہے 3 صورتوں میں جاری رہتا ہے کہ ایک وہ اچھا لوگوں کو تعلیم دیا گیا تھا، علم سکھا گیا تھا، نیک اولاد چھوڑ گیا تھا، یا پھر اس نے کوئی ایسے کام کیے جن کا بعد میں اسے اجر ملتا ہے. تو ان کے لیے اجر ہے جو کہ نہ کبھی ختم ہونے والا اجر، ختم نہیں ہوگا. عملوں کا سلسلہ ان کے لیے جاری رہے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند کرے گا. وما یکذب بعد بالدین، اے انسان، مخاطب ہر انسان، اے انسان خاص طور پر آخرت کا انکار کرنے والے انسان. ہما پس کیا چیز ہے یکذب، جو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. کہا تجھے، ویسے یکذب ہوتی ہے جھٹلاتی ہے، یہاں ہمارے مفسرین کہتے ہیں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. بس وہ کیا چیز ہے جو تجھے اس کے بعد دین کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. دین سے مراد ہے جزا و سزا، جس طرح سورۃ فاتحہ میں آیا مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک. تو دین میں اطاعت بھی ہوتی ہے، دین میں طریقہ زندگی بھی ہوتا ہے، اور دین کے معنی جزا و سزا بھی ہے. یہاں جزا و سزا ہے. تو کیا چیز تمہیں، اے انسان پھر کیا چیز تمہیں اس کے بعد، ان دلائل کے بعد جزا و سزا کے انکار پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ انکار کر رہے. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی، تو بعد کا مطلب ہے کہ ان دلائل کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، کہ دلائل کے بعد کہ انسان کو اچھی ساخت میں پیدا کیا، اور پھر انسان نے اپنے عملوں سے اپنی حیثیت کو ضائع کر دیا، ان صلاحیتوں کو، اور سب سے نچلے پستی کے گڑے میں جا گرا. اس کے بعد اب کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں لے گا، جزا اور سزا کے سلسلے سے انسان کو نہیں گزارے گا. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے برتر حاکم نہیں ہے؟ حاکمین، حاکم کی احکم سب سے اچھا حاکم. تو اس طرح جب قسم تفضیل ہے حاکم، سب سے بڑا حاکم. اس طرح جب اس میں تفضیل کا سیگا ہے، جمع کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو اس میں اعلیٰ صفت کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ترجمہ ہوگا سب سے بہتر حاکم. کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ جب وہ سب سے بہتر حاکم ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے تو انسانوں کے اعمال کے لیے جزا و سزا کا دن مقرر کرے. جن کے اچھے عمل میں انہیں جزا دے، جس کے برے عمل میں اس کو سزا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتاب سے